بھی اب تو لوگوں کو شوق ہے نا، ہر بندہ ہر کام کرنا چاہتا ہے. صحابہ یہ نہیں کرتے. حضرت عمر فاروق سے پیارا قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا. وہ 5 نمازوں کی امامت کرتے تھے. تراویحوں کی باری آتی تھی تو حضرت ابی بن کعب کو آگے کھڑا کرتے تھے، فرماتے تھے تو پڑھا. حضرت جناب سیدنا عمر فاروق کو بھی بڑا اعلیٰ قرآن پڑھنا آتا تھا، لیکن جب اچھی قرات سننے کو دل کرتا تھا تو حضرت ابو سعید خدری کو بلاتے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلاتے، ان سے سنتے تھے. بھائی ہر آدمی دوڑ کے آگے بڑھ گیا ہے اور لوگوں کو بزرگوں کے خلاف اکساتا ہے، کہتا کوئی تقلید نہیں، ہمیں خود سمجھ میں آتی. خدا کے بندے، جب صحابہ کرام علیہم رضوان، صحابہ حضرت عمر فاروق کا طریقہ یہ تھا، جب کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا تو کہتے علی کے پاس جاؤ، اس لیے کہ جو علم اللہ نے علی کو عطا فرمایا وہ کسی کے حصے میں نہیں آیا. جو علم اللہ نے، اور اس کی دلیل ان کی فقاہت ہے. ایک بی بی تھی، دائی تھی، وہ اس کے گھر میں بچے جنم لیتے تھے، بچے پیدا ہوتے تھے. یہ دیکھیں علم جو ہوتا ہے نا وہ علم ہوتا ہے، فقاہت ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہے، یہ رب کی عطا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. نہ اس میں حسد ہو سکتا ہے، نہ اس میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے مجھے کیوں نہیں ملی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. ایک بی بی کا خیمہ تھا، جھونپڑی تھی، جیسے آج ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں. ایک بی بی تھی، وہ دائی تھی، کام کرتی تھی یہ والا. اس کے گھر میں 2 کیس اکٹھے آ گئے. نہ اتنی لمبی چوڑی لائٹیں ہوتی تھی. اس نے اپنی جھونپڑی میں دونوں بیویاں اکٹھی تھی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی. رات بڑی گہری تھی، اندھیرا بڑا سخت تھا. ایک کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، دوسری کے گھر میں بچی پیدا ہوئی. اب جب صبح کا اجالا نکلا تو جھگڑا شروع ہو گیا. دونوں بیویاں مطالبہ کرتی ہیں بیٹا میرا ہے، بیٹا میرا ہے. اب وہ دائی بھی نہیں بتا سکتی، اندھیرا بڑا سخت تھا، بوڑھی عورت تھی، سمجھ نہیں آتی کیا کروں. تلواروں تک بات چلی گئی. لوگوں نے کہا کیوں لڑتے ہو جب مولا علی شیر خدا جو موجود ہے. انا مدینہ تو علم و علی بابوہا، نبی پاک نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. فرمایا جب اتنا بڑا شخص موجود ہے تو ضرورت ہی نہیں. لوگ پریشان ہو کے گئے، جا کے کہنے لگے حضور ایک مسئلہ آ گیا، ذرا سوچ کر غور کر کے بتائیے. اندھیرے میں بچہ پیدا ہوا، ایک بی بی کے ہاں بیٹا، ایک کے ہاں بیٹی. اب دونوں بیٹی کی طلبگار ہے، فیصلہ کیسے کریں؟ تو حضرت علی نے کہا بڑے تم پریشان آئے تھے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ دونوں بیویوں کا تھوڑا تھوڑا دودھ نکال کے تولو، جس کا دودھ وزنی بیٹا اسی کا ہے. کہا حضرت جی یہ مسئلہ آپ نے کیسے نکالا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے نکالا ہے. کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے بیٹے کے 2 حصے رکھے ہوئے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ رکھا ہوا ہے. تو جب اللہ کسی کے گھر میں بیٹا دیتا ہے تو دودھ بھی وزنی ہوتا ہے، اس لیے کہ ڈبل وزن کا ہوتا. انہوں نے دودھ نکال کے تولا، مقدار 1 جتنی، مقدار 1 جتنی. اس کا ½ کلو دودھ، اس کا 1 کلو، وزن کیا تو پورا ہو گیا. پیمانے رکھے گئے تو وہ ناپنے میں اور تھا، تولنے میں اس کا دودھ وزنی نکلا. جب دودھ وزنی نکلا تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ فرمانے لگے جس کا دودھ وزنی بیٹا اسی کا ہے. اللہ ڈبل وزن کا دودھ عطا کرتا. اب مسئلہ کہاں سے نکلا بولیے؟ لیکن ہر بندہ نکالنے کی طاقت، یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے. صحابہ کے زمانے میں ضرورت نہیں تھی صحابہ کو. ایک تو وہ اتنی لاپرواہی کی نماز نہیں پڑھتے تھے جتنی ہم پڑھتے ہیں. اتحیات میں بیٹھے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے. اتحیات میں بیٹھ کے بندے پوچھتے ہیں آگے، کہتے ہیں حضرت میں اتحیات میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، ساری پڑھ لیا، وہ تو رکوع کا وقت ہے تو یاد آیا کہ یہ تو اتحیات ہے. اتنی لاپرواہی کی پہلے تو وہ نمازیں نہیں پڑھتے. پھر اگر کسی کو غلطی ہو جاتی تو سامنے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ والضحیٰ موجود تھا، وہ حضور سے پوچھ لیتے. جب وقت گزرنے لگا نا، تابعین کا زمانہ آیا تو پھر مسئلہ بنا. ایک تو تھوڑا تھوڑا مشکات نبوت سے لوگ دور ہوئے تو لاپرواہی بھی آنے لگی. اب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ سورۃ فاتحہ بھول جائے تو کیا کریں؟ رکوع میں بندہ چلا گیا تو رکوع تو کر لیا لیکن سبحان ربی العظیم نہیں یاد رہا تو کیا کرے؟ سجدے میں گیا سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا تو کیا کرے؟ اب مسائل بنے، اب ضرورت ہوئی. امام اعظم نے اصول فقہ مرتب کی، ہمیں بتایا کہ نماز میں فرض کیا ہے، نماز میں واجب کیا ہے، نماز میں کیا شے ضروری ہے اور کیا شے ضروری نہیں ہے. وہ بھی انہوں نے حدیثیں سامنے رکھی کہ نبی پاک نے کس کس بات کی کتنی تاکید کی، کس کس بات کی زیادہ تاکید نہیں فرمائی. پھر انہوں نے مسئلہ بتایا کہ قیام کرنا فرض ہے، رکوع کرنا
فرض ہے، لیکن رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے. اگر کسی کی رہ بھی جائے گی تو اس کی نماز ہو جائے گی. قوما کرنا فرض ہے، سجدہ کرنا فرض ہے، لیکن سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت ہے. رہ بھی گیا تو نماز، جو سجدہ ہی نہیں کرے گا اس کی نہیں. تو یہ اصول بنائے امام اعظم نے. امام اعظم کون تھے؟ کپڑے کے ایک بہت بڑے تاجر تھے، ان کے بیٹے تھے. پورا نام تھا نعمان بن ثابت. امام اعظم ان کا لقب ہے. ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے. لوگ جب اپنی مرضی کی باری آتی ہے تو حرم شریف کے حوالے دینے شروع کر دیتے ہیں. یہ حرم شریف میں جو ہوتا ہے، حرم شریف میں، میں نے کہا چلو وہی مان لو. مسجد نبی میں باب بلال سے داخل ہو جاؤ یا باب ہجرت سے داخل ہو جاؤ. مسجد نبی میں جب داخل ہوگے، اندر مسجد کے قدم رکھو گے دونوں دروازوں سے جا کے، تو جو کھلا سین ملے گا، اس سین کے اوپر جو سامنے نظر ڈالو گے تو 4 اماموں کے نام لکھے ہوئے فقہ کے. جو سب سے پہلا نام لکھا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا لکھا ہوا ہے. آج بھی مسجد نبی میں، آج بھی. دوسرا امام شافعی کا، تیسرا حضرت امام مالک کا، چوتھا امام محمد بن حنبل کا. اور آج بھی فقہائے مکہ اور مدینہ جب فتویٰ دیتے ہیں تو امام محمد بن حنبل کے قول پہ فتویٰ دیتے ہیں. اور ہر جگہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم فقہ کے ماننے والے مقلد ہیں امام محمد بن حنبل کے. وہ اعلان کرتے ہیں، انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا. ایک پوری دنیا کی لوگ تو کسی نہ کسی امام کی تقلید کریں، اور ایک چھوٹی سی جماعت اٹھ کے کہے نہیں ہمیں ڈائریکٹ سمجھ آئی ہے. تو کیسے بھائی تمہیں سمجھ آ گئی؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان بن ثابت تھا. کوفے میں پیدا ہوئے تھے، صحابہ کے شاگرد تھے. 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. باپ تاجر تھے. آپ فرماتے ہیں میں سیانہ ہوا تو تجارت میں لگ گیا. ریشمی کپڑے کا کاروبار تھا، بہت بڑا گھرانہ مالدار تھا ہمارا. میں گلی سے گزرتا تھا، رستے میں امام شافعی کا مدرسہ تھا. میں بچوں کو پڑھتے دیکھتا تو مجھے شوق ہوتا. اکثر میں وہاں 2-4 منٹ 10 منٹ قیام کرتا. ایک دن امام شافعی نے بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹے کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کپڑے کا کام کرتا ہوں. تو کہنے لگے تیرے چہرے میں بڑی چمک ہے، تیرے چہرے میں بڑی روشنی ہے. مجھے لگتا ہے میرا رب تجھ سے کوئی بڑا ہی کام لینے والا ہے. تو آ نہیں جاتا، پڑھ نہیں لیتا. اقبال کہتے ہیں اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. اللہ کرے کسی کو کوئی مل جائے، کسی کو کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے. میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. اللہ کرے کوئی مل جائے. فرماتے امام شافعی نے میری بات ہوئی تو میں حضرت حماد کے مدرسے میں داخل ہو گیا. امام حماد بہت بڑے مفتی تھے، سند بھی سن لے. امام اعظم شاگرد ہے امام حماد کے، اور امام حماد شاگرد ہے حضرت ابراہیم نخعی کے. حضرت ابراہیم نخعی شاگرد ہے حضرت علقمہ کے، اور حضرت علقمہ شاگرد ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہے جن کی ڈیوٹی تھی نبی پاک کا ڈنڈا مبارک کا سا اٹھانے کی، حضور کے جوتے اٹھانے کی. ڈائریکٹ نبی پاک سے علم دین حاصل کیا کرتے. یہ سند ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی. حضرت امام اعظم کہتے ہیں میں امام حماد کے مدرسے میں پڑھنے لگا. کئی سال رہ کے میں نے ان کے مدرسے میں علم حاصل کیا. جب میں فارغ ہوا تو میں نے کہا استاد جی میں کہاں مدرسہ بناؤں، میں کس مسجد میں بیٹھوں، میں کہاں جاؤں؟ کہتے ہیں میرے استاد اپنی کرسی سے اٹھے اور میرا بازو پکڑ کے اپنی جگہ پہ بٹھایا. کہنے لگے میں نے تجھے پڑھایا ہے لیکن رب نے تجھے بڑا ہی عطا کیا ہے، اب تو کہیں اور نہیں جائے گا، میری مسجد پر بیٹھ کر لوگوں کو پڑھایا کرے گا. امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ اور اصول کا علم وہاں سے حاصل کیا. فرماتے ہیں پھر میرے استاد نے میری ڈیوٹی لگائی. فرمانے لگے اب تو کسی ایسی جگہ جا جہاں سے تجھے تقوی کی روشنی ملے، کوئی مرشد تلاش کر. سہ نفل نمازاں پڑھیاں ظالم نفس نہ مردہ ہو، اے باند فقیروں کسے نہیں مارے آئے ہوئی چور اندر دا ہو. حضرت امام اعظم سن 80 ہجری میں کہتے ہیں 80 ہجری میں، آج سے 1400 سال پہلے 1350 سال پہلے امام اعظم کہہ رہے ہیں مجھے ضرورت تھی کہ میں جا کے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دوں تاکہ میں اس سے اصلاح لوں جو میرے قلب و نظر کو صحیح کرے. ہم تو سارے سیانے، ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں. فرماتے ہیں میں اپنے استاد کے کہنے پر امام جعفر صادق کے پاس گیا. 2 سال امام جعفر صادق نے مجھے پریکٹیکل کرایا. جو علم میں نے امام حماد سے سیکھا تھا اس پر عمل کرنے کا طریقہ مجھے امام جعفر صادق نے سکھایا ہے. 2 سال. اور امام اعظم فرمایا کرتے تھے اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں
فرماتے ان سے میں نے پڑھنا پڑھانا سیکھا، اور امام جعفر صادق رات کو مجھے ساتھ کھڑا کرتے اور ساری رات نفل پڑھاتے، وہ میری تربیت کرتے۔ وہ علم تو میرے اندر تھا، لیکن عاجزی، تقوی، پرہیزگاری، عبادت، قرآن سے پیار، یہ مجھے امام جعفر صادق نے سکھایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے فقیہ بنے، پھر مدرسہ بنایا، پھر خانقاہ بنائی، پھر امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام دیا۔ ایسا بھی وقت آتا ایک آیت شروع کرتے تو ساری رات وہ آیت ہی پڑھتے رہتے، ساری رات علم پڑھایا، لوگوں سے پیار کیا، خلوص بانٹا، بہت بڑے مالدار تھے۔ ایک بہت بڑا نام ہے امام ابو مالک کا، یہ اتنے بڑے شخص ہیں کہ ہارون رشید نے انہیں قاضی القضاء بنایا تھا، چیف جسٹس بنایا تھا۔ حضرت امام مالک کہتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا۔ اکثر دین پڑھنے والے غریبوں کے بیٹے ہوتے ہیں، امیروں کے بچے ایف ایس سی پڑھتے ہیں، بی ایس سی پڑھتے ہیں، ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں، غریبوں کے بچے دین پڑھتے ہیں، اور پھر امیروں کو ممبریاں ملتی ہیں، غریبوں کے بچوں کو اللہ ممبر عطا فرماتا ہے، مصلی رسول اللہ دیتا ہے۔ حضرت سیدنا امام ابو مالک فرماتے ہیں میں غریب کا بیٹا تھا، اور میری 6-7 بہنیں، میں اکیلا بھائی تھا۔ آپ فرماتے ہیں میرے ابا جی فوت ہو گئے، میری امی پکڑ کے مجھے ایک دھوبی کی دکان پہ لے گئی، کہنے لگی اسے کپڑے دھونے کا طریقہ بتا دے، سلیقہ سمجھا دے، یہ بھی ایک چھوٹی سی لانڈری کی دکان کھول لے گا، میری بیٹیوں کا پیٹ پالے گا۔ دھوبی کہنے لگا ٹھیک ہے، میں 2-3 درہم بھی دوں گا مہینے کے، اور جب کام سیکھ جائے گا تو تنخواہ بڑھ جائے گی۔ امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بہنوں کے لیے روزی کمانے نکلا، میں بیوہ ماں کے سر پہ بوجھ اتارنے کے لیے نکلا، میں غربت کے عالم میں نکلا۔ رستے میں امام اعظم کا مدرسہ تھا، فرماتے میں وہاں چمکتے چہرے دیکھتا، لیکن اپنی غربت کو دیکھ کے میں آگے بڑھ جاتا، پریشان ہوتا کہ میں کیسے علم حاصل کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں امام صاحب مجھے اکثر دیکھتے، ایک دن امام اعظم باہر نکلے، مجھے کھڑے ہوئے دیکھا تو قریب بلایا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما، کیا نام ہے؟ میں نے کہا ابو مالک میرا نام ہے۔ کہا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے؟ کہا بڑا شوق ہے۔ کہنے لگے چل آجا پڑھا کر، آجا مدرسے میں پڑھا کر۔ کہتے میں سارا دن وہاں پڑھتا، گھر سے کام کرنے آتا، سارا دن امام اعظم کے پاس پڑھتا رہتا۔ مہینہ آیا تو میری اماں کہنے لگی تنخواہ لاؤ۔ میں نے کہا امی جی تنخواہ تو وہ دے گا جو ڈیوٹی پہ جاتا ہو، میں تو پڑھنے جاتا ہوں۔ کہتے اماں گھر سے نکلی اور بڑے غصے کے ساتھ نکلی، کہنے لگی مولوی نے میرا بچہ خراب کر دیا، میرا بچہ خراب کر دیا، میں کام پہ بھیجتی تھی، اس نے کس چکر میں ڈال دیا، مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے، کام بھی تو کرنے چاہیے نا۔ کہتے امام اعظم کے سامنے کھڑی ہوئی، امام صاحب بڑے امیر کبیر آدمی، اربوں خربوں پتی تھی، اور پھر اتنے بڑے عالم فقیر، سارا بغداد، سارا کوفہ، سارا مصر سلوٹ کرتا ہے۔ بی بی آئی اور تیل جملے، عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے، کہنے لگی مولوی تیری سفید داڑھی، تیرا اتنا نام، تجھے خیال ہی نہیں آیا، میں بیوہ عورت ہوں، تو نے میرا بچہ خراب کر ڈالا، میری یتیم بچیاں روٹی کہاں سے کھائیں گی، مسلوں سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے۔ کہتی اتنے سخت جملے کہے، پر قربان جاؤ امام اعظم سنتے رہے اور مسکراتے رہے۔ کہنے لگے میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، بی بی بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی۔ بی بی کہتی رہی، امام صاحب سنتے رہے۔ جب غصہ اتر گیا تو کہنے لگے اماں تیرا غصہ اتر گیا ہے؟ اتر گیا ہے۔ کہنے لگے تیرا بیٹا بڑا نیک ہے، تیرا بیٹا بڑا لائق ہے، تو اسے پڑھنے دے۔ کہنے لگے چپ کر بے مولوی، یہ پڑھے گا تو میں روٹی کہاں سے کھاؤں گی۔ امام صاحب کہنے لگے مجھے بتائے گی تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ اس نے ایک لفظ تو ہے 3 دینار کا، ایک روایت ایسی بھی لکھی ہے بزرگوں نے، کہنے لگی 40 درہم ہے، اور اماں کہتی میں نے جان بوجھ کے زیادہ بتائے، حالانکہ میں کناب کا خرچہ کرتی تھی، لیکن جب کھلا ڈلا کرے تو وہ والا خرچہ بتایا۔ میں نے کہا 40 درہم خرچہ ہے، تو دے گا؟ تو کہتے امام اعظم کہنے لگے اماں تجھے لینے نہیں آنا پڑے گا، پہلی سے پہلے تیرے گھر میں پہنچ جایا کریں گے، یکم سے پہلے آئیں گے۔ او بھائیو کہاں استاد ملتے ہیں، کہاں استاد ملتے ہیں، کہاں وہ لوگ ملتے ہیں جو دعائیں مانگتے، التجائے کرتے، پیار کرتے۔ گزر گیا وہ دور، اب تو سوٹ لینے کا دور ہے، مٹھائیاں لینے کا دور ہے، ہاتھ ڈلوانے کا دور آیا ہے۔ اب کون پوچھتا ہے؟ اب تو پوچھتے ہیں تو میرے لیے کیا لایا ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 مہینے نہیں،
20 سال تک کہنا آسان، بولنا آسان، سننا آسان، 20 سال تک امام ابو مالک کے گھر میں خرچہ دیتے رہے، وہ پڑھتے رہے۔ اماں کہنے لگی تو میرے بیٹے کو لگا تو لیا ہے تو پڑھ کے بنے گا کیا؟ حضرت امام اعظم فرمانے لگے بادشاہوں کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہوں کے ساتھ کھانے کھایا کرے گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھائے گا، وقت آئے گا تو دیکھے گی۔ کہتے ہیں میرے امام انتقال کر گئے، وقت بیت گیا، ہارون رشید نے مجھے بلایا بغداد میں اور کہا میں آپ کو چیف جسٹس بنانے لگا ہوں۔ کہتے ہیں میں خوشی سے سجدے کرنے لگا، میں چیف جسٹس بنا۔ میں نے اپنی اماں کو خط لکھا کہ اماں بغداد آ جا، تیرے بیٹے کو اللہ نے بڑی شان عطا کر دی ہے۔ فرماتے ہیں ہارون رشید کی بیوی بڑی اولیاء کی، علماء کی بڑی فرما بردار تھی، محبت کرنے والی تھی۔ اس نے حلوہ بنا کے بھیجا، کھانا بنا کے بھیجا۔ ہارون رشید تخت پہ بیٹھ کے کھانے لگا تو کہنے لگا امام صاحب آپ بھی یہیں آ جائیں میرے ساتھ۔ کہتے ایک کونے میں وہ بیٹھ گیا، ایک میں بیٹھ گیا، بیچ میں کھانا رکھ لیا۔ اتنی دیر میں میری اماں بھی پہنچ گئی، 2 لقمے کھائے تھے کہ اماں آ گئی۔ جب اماں نے مجھے تخت پہ بیٹھے دیکھا، ایک یتیم، ایک لاوارث، ایک بن باپ کا بچہ، وہ کل تک جو بہنوں کے لیے 4 دینار نہیں لا سکتا تھا، تخت پہ بیٹھ کے جب روٹی کھاتے دیکھا تو اماں تڑپ گئی، روئی، چیخیں ماری۔ میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی بیٹا مجھے تیرا استاد یاد آ گیا ہے، اس نے کئی سال پہلے کہا تھا اسے دین کا علم پڑھنے دے، اسے فقیہ بننے دے، یہ بہت آگے جائے گا۔ دیکھ آج اللہ نے تجھے کتنی شان عطا کی ہے۔ کہا بیٹا یہ کمال تیرا نہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے، یہ ان کا کمال ہے جنہوں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا۔ میرے بھائی اپنی پوری زندگی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ آج تو اساتذہ کرام، اساتذہ مجھ سے ایک ٹیچر کہنے لگے حضرت جی دل نہیں لگتا، بے سکونی سی ہے، کچھ بتلائیں۔ تو میں نے کہا کلاس میں کوئی یتیم بچہ ڈھونڈ لیں، کوئی لاوارث بچہ ڈھونڈیں، اس کی وردی اپنے ذمے لے لیں، کتابیں اپنے ذمے لے لیں، اس کا خرچہ اپنے ذمے لے لیں، روز جیب میں ٹافیاں ڈال کے جایا کرے کہ غریب کو دینی ہے۔ فرمایا 2 مہینے یہ والا وظیفہ بھی پڑھ کے دیکھے، اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا۔ یہ بھی کہنے لگے بڑی ٹھنڈک ہوئی ہے، بڑا سکون ملا ہے، بڑی تابعداری۔ میں نے کہا آپ لفظوں سے سکون چاہتے ہیں، وہ لوگ خدمت کر کے سکون لیتے تھے۔